میں سب سے پہلے بات کرنا چاہوں گا ڈاکٹر افنان سے۔ ڈاکٹر صاحب، پہلی دفعہ پاکستان تحریک انصاف نے ایک ورچوئل جلسے کا انعقاد کیا، اس سے پہلے ماضی کے اندر کبھی ایسی مثال نہیں ملتی۔ یہ ایک سکسیس ہے، یہ ایک نئی انوویٹو چیز ہے، کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، جہاں تک انوویشن کا معاملہ ہے، اس طرح نئی ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے جو ہے ایک ورچوئل جلسے کرنے کا آئیڈیا اچھا آئیڈیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ میں فرام اے سوشل میڈیا مارکیٹنگ پرسپیکٹو کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی اگر اپنے آپ کو پروموٹ کرنا چاہتی ہے تو یہ ایک اچھا طریقہ کار ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن اس کے اندر ایک ایشو یہ ہے، اور وہ تقریباً ہر چیز جو سائبر پہ ہوتی ہے اس میں معاملات کچھ مختلف ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ٹویٹر کے اوپر فیک اکاؤنٹس ایزیلی آپ کو باٹس کے طور پہ مل جاتے ہیں۔ وہ باٹس جو ہیں وہ کامنٹ بھی کرتے ہیں آپ کے کہنے کے اوپر، لیکن وہ ہوتے فیک ہیں۔ تو جو یہ والا معاملہ ہے، یہ جو ہے اس کی ڈارک سائڈ ہے۔ جو اس کی گڈ سائڈ ہے وہ یہ ہے کہ آپ عوام سے آپ کی کنیکٹیوٹی ہے، اور بڑا ایزیلی آپ ود اے کلک آف بٹن آپ جو ہے وہ یہ کام کر سکتے ہیں۔ تو فرام دیٹ پرسپیکٹو جو ہے یہ اچھی چیز ہے۔ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جب میاں محمد نواز شریف صاحب نے جلسہ کیا تھا یہ 21 اکتوبر والا، تو اس میں ہمارے جو آن لائن ویوئنگ تھی ایک پرائیویٹ چینل کی، وہ 157,000 تھی ایٹ ون ٹائم۔ تو مطلب کہ یہ ہم نے بھی اس طرح کے معاملات پہلے اس طرح نہیں کیے گا، آف کورس وہ تو ڈفرینٹ معاملہ تھا، لیکن اس طرح آن لائن ویوئنگ کا میں آپ کو ایک آئیڈیا دینا چاہ رہا ہوں۔ تو اچھا یہ ہو کہ اگر باٹس کا استعمال کیے بغیر ایکچولی لوگ جو ہے اپنی پاپولیرٹی کو جو ہے وہ جج کریں، بجائے اس کے کہ اس طرح کا استعمال کریں۔ اس سے پھر یہ ہے کہ آپ کی جو ہے بات کی اوتھینٹسٹی بھی زیادہ ہوتی ہے اور وہ اس کو ووٹ بھی کیا جا سکتا ہے۔ نہیں تو یہی کام اگر باٹس کے ذریعے کرنا ہے تو آپ لوگ کر کے دیکھ لیں۔ نہیں تو ہم باٹس کے ذریعے کیوں کریں؟ یہ اچھا، میں کہہ رہا ہوں اچھا کام نہیں ہے، یہ کرنا ہی نہیں چاہیے۔ آپ کہہ رہے ہیں میں بھی کر لوں؟ نہیں، لیکن آپ کے پاس کیا گارنٹی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے باٹس کا استعمال کیا ہے؟ ایک تو ان کی ایک ویڈیو آئی ہوئی ہے جو آن لائن میں نے دیکھی تھی، جس کے اندر اس طرح کچھ معاملہ چل رہا تھا۔ اچھا، دوسرا ایک ان کی پاس ہسٹری بھی اسی طرح کی ہے تھوڑی سی، کہ یہ دے ٹرائی ٹو کٹ کارنرز۔ تو وہ اس کے اندر پھر یہ جو ہے، اور میں نہیں کہہ رہا ڈاکٹر فرحان ورک جو ڈاکٹر فرحان جو تھے، جو ان کے پہلے سوشل میڈیا کے ہیڈ رہ چکے ہیں، ان کی آپ باتیں سنا کریں جو وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ کیسے کیسے انہوں نے ووٹ ڈالے۔ سو مسلم لیگ نون اب ڈاکٹر فرحان ورک کی گواہی کے اوپر جو ہے یقین رکھتی ہے؟ مسلم لیگ میں کوٹ کر رہا ہوں اس کو۔ نہیں ٹھیک ہے، میں تو یہ دن بھی آ گیا ہے کہ آپ لوگ ڈاکٹر فرحان ورک کی گواہی کو کوٹ کر رہے ہیں، میں تو صرف اوتھینٹسٹی کی بات کر رہا ہوں کہ آج آپ ڈاکٹر فرحان ورک کی گواہی کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں، وہی ڈاکٹر فرحان ورک جنہوں نے ایکچولی آپ کے اگینسٹ کیمپینز چلائی ہیں، اب آپ ان کی گواہی کو مجھے کوٹ کر رہے ہیں۔ دیکھیں وہ جو سوشل میڈیا ہیڈ، میں تو سوشل میڈیا ہیڈ آف پی ٹی آئی کوٹ کر رہا ہوں نا، فارمر۔ ہی واز نیور اے سوشل میڈیا ہیڈ آف پی ٹی آئی، ویسے یہ جسٹ فار کلیئرٹی وہ کبھی بھی سوشل میڈیا ہیڈ نہیں تھے پی ٹی آئی کے۔ خیر، کچھ پی ٹی آئی سے ان کا تعلق تھا یا پی ٹی آئی سے تعلق بھی نہیں تھا ان کا؟ پی ٹی آئی کے سپورٹر تھے، دیٹس اٹ۔ تو بہت مین میرا خیال ہے وہ تو چلے ٹھیک ہے اگر آپ اس طرح کہہ رہے ہیں، آئی ڈونٹ مائنڈ۔ لیکن بات یہ ہے بنیادی طور پہ میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ ان کی ویڈیو بھی آئی گئی ہے، اور بھی خالی وہ نہیں، اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو یہ باتیں کوٹ کرتے ہیں۔ اوکے، ڈاکٹر ہمایوں صاحب، یہ ساری گفتگو آپ نے سنی ہے، تعریف کی ہے مسلم لیگ نون نے کہ اچھا ایک آغاز ہے، ایک انوویٹو چیز ہے، لیکن the biggest question mark is کہ جو کچھ آپ نے سائبر ورلڈ کے اندر کر کے دکھایا ہے، یہ کیا گارنٹی ہے کہ 8 فروری کو الیکٹورل پولیٹکس جس دن ہونی ہے، جس دن ایکچولی ووٹ ڈالے جانے ہیں، یہ ساری ویورشپ جو ہے یہ ووٹوں میں کنورٹ ہو سکے گی یا نہیں؟ کیونکہ اس کے اندر تو بہت سے بیرون ملک مقیم پاکستانی بھی شامل ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منصور صاحب، اس طرح ہے کہ میں تھینک یو کہتا ہوں ڈاکٹر افنان صاحب کو، کہ ایٹ لیسٹ سینیٹر ڈاکٹر افنان صاحب کو، کہ ایٹ لیسٹ انہوں نے یہ ضرور ایکنالج کیا ہے کہ انوویشن میں، انٹرپرینورشپ میں پی ٹی آئی کا یہ لوگ مقابلہ، یہ لوگ کا کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اٹس اے ویری نوویل تھاٹ، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سرکمسٹانسز میں جہاں پہ جب ہم نکلتے ہیں اور کچھ کرنا چاہتے ہیں، جیسے آپ نے زوب اور اس کی بات کی ہے، اور وہاں پہ جو ہتھ کنڈے یہ کر رہے ہیں، ہمارے لیڈرشپ جو جا رہی ہوتی ہے اس کو کوئٹہ سے واپس دیتے ہیں کہ بھائی چلے جاؤ ورنہ اندر کر دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ تو اس لحاظ سے ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں تھا، ورنہ یہی چیز اگر ہم ٹرانسلیٹ کرتے اور یہ ہمارے اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ 6 ملین نہیں ہے، تو میں ان کو کہتا ہوں، ان کو دعوت دیتا ہوں، ایک دن کے لیے عمران خان کو جیل سے رہا کریں
اور 2 گھنٹے پہلے یہ کہہ دیں کہ 2 گھنٹے بعد عمران خان جیل سے رہا ہوگا اور جہاں پہ ہے اڈیالہ جیل اس کے ساتھ والا ایک گراؤنڈ کر لیں, کوئی بڑا سا گراؤنڈ جس میں کوئی 1 ملین بندہ آ سکے, وہ کہیں کہ وہاں جلسہ کرے گا, ٹھیک ہے, صرف 2 گھنٹے پہلے, پھر آپ دیکھیں کہ وہاں کتنے لوگ جمع ہوتے ہیں. گراؤنڈ ریالٹی بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے. اب کیا ہم لوگ اس کو ٹرانسفر کر سکیں گے؟ اگر ہمارے پاس پاکستان تحریک انصاف کے پاس گراؤنڈ ریالٹی یا گراؤنڈ اسٹرینتھ نہ ہوتی, آپ مجھے بات بتائیں, یہ گورنمنٹ اتنی بھکلا کے یہ پوری آپ کی انٹرنیٹ کیوں بند کرتی؟ 4 پورٹلز تھے, 2 یوٹیوب کے, 1 فیس بک کا, 1 ٹویٹر کا, ان میں سے 3 تو چل ہی نہیں رہے تھے بیکاز آف دا وے دے سیبوٹاجڈ آور ورک. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ہم لوگوں نے تو اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے ہیں. 6 ملین اگر آپ جیسے بتا رہے ہیں, اور اوور دا پیریڈ آف ٹائم اس سے بھی زیادہ ہوگا, لیکن اگر 6 ملین کو ہم کر لیتے اور اس میں ہم مان لیتے ہیں ان کی بات کہ روبوٹس بھی ہوں گے, بوٹس ہوں گے, اگر آپ اس میں سے کر لیں کتنے ہوں گے؟ 1 ملین ہوں گے, باقی کے 5 ملین کہاں سے آئے؟ ٹھیک ہے. دیکھیں یہ ساری چیزیں دل کی تسلی کو یہ غالب خیال اچھا ہے, وہ والی بات ہے, لیکن ہونا کیا ہے ان کے ساتھ؟ میں آپ کو ایک پریڈکشن بتاتا ہوں. انشاءاللہ و تعالی یہ ایک چیز ہوتی ہے, اسے کہتے ہیں انگوٹھا, یہ ووٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے, اور جب آپ کسی کو یوں دکھاتے ہیں تو اس کو ٹھینگا بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ وہ چیز ہے جو 8 فروری کو یہ عوام نکلے گی, 12.5 کروڑ عوام نکلے گی, اور انشاءاللہ تعالی اس دفعہ دیکھنا, اس دفعہ عوام نکلے گی اس لیے کہ انہوں نے اپنا بدلہ لینا ہے ووٹ کے تھرو. ٹھیک ہے, اور یہ ووٹ جو ہوگا ان کا اسی طریقے سے ہوگا جیسے ابابیلوں کے چونچ میں وہ کنکر تھے, اور یہ جو اسپیشل امپورٹڈ آئٹمز ہیں, اور ویسے پاکستان مسلم لیگ نون کو امپورٹ کرنے کا بہت شوق ہے, جیسے سائیوال امپورٹڈ کول پاور پلانٹ تھا نا, اور جس کو نیپرا کو بھی سمجھ نہیں آتی کہ یہ بنایا کیوں ہے اور کس طریقے سے سائیوال میں بنا دیا ہے, اسی طریقے سے ان کے جو امپورٹڈ لوگ آئے ہیں نا ان کو واپس ہم ڈیپورٹ کر دیں گے. لیٹرمان سر, پھر وہ جاتے ہوئے پھر کہیں گے کہ مجھے کس نے بلایا. عفنان صاحب, یہ صورتحال ہے کہ آپ یہ بات تو مانیں گے کہ کل پاکستان میں انٹرنیٹ بلاکیج ہوئی تھی, مختلف یہ جو سوشل میڈیا ویب سائٹس ہیں یہ ایکسیسیبل نہیں تھی, لوگوں کو وی پی این یوز کرنا پڑ رہا تھا, اور اس کے بعد جا کے یہ سارا کچھ دیکھا گیا. یہ تو ایکچولی آپ لوگوں کے لیے ایک بیڈ پی آر کے طور پہ سامنے آیا کہ جو ڈسکس نہیں بھی ہونا چاہیے تھا آپ کے پوائنٹ آف ویو سے, وہ بھی ڈسکس ہونا شروع ہو گیا کہ ہر بندے نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہمیں ایکسیس نہیں کر پا رہے, رائٹ آف انفارمیشن جو لوگوں کا ایک بنیادی حق ہے وہ نہیں مل سکا انہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس کا جواب تو حکومت دے سکتی ہے, ہم حکومت میں تو ہے نہیں کہ ہم اس کا جواب دیں. آپ اس کی مذمت کریں گے؟ آئی ٹی منسٹر سے یہ سوال پوچھیں تو وہ آپ کو اس کا جواب دیں گے. آپ اس کی مذمت کریں گے سینٹر صاحب؟ میں یہ سمجھتا ہوں بالکل نہیں ہونا چاہیے. اگر یہ حکومت کو کبھی کسی حکومت کو بھی یہ کام نہیں کرنا چاہیے, اور آپ کو جو ہے وہ مطلب یہ پورا ملک بٹھا دینا ایک جلسے کے لیے, یہ کہاں کی عقل مندی ہے. جہاں تک بات, اب آپ میری گزارش سن لیں, یہ ایک تو اچھا ہوتا آپ ہی ان کو روکتے, لیکن آپ مجھے روک لیتے, ان کو آپ نے نہیں روکا. 5 ملین آپ مجھے بتائیں کہاں پہ ہے فگر؟ 6 ملین کی فگر کدھر ہے جو یہ کوٹ کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے, کہیں پہ ہے ہی نہیں. مطلب آپ اس طرح یہ جو اپنی باتوں میں پورے نہیں ہے, وہاں پہ 87,000 ان کے ہائیسٹ ہوئے اکاؤنٹ, اس کو انہوں نے 60 لاکھ کر دیا. تو آپ ان لوگوں سے آپ ہم سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ان کے بوٹس کو ہم مان لیں گے؟ ان کی ہر چیز میں ملاوٹ ہے, ہر چیز میں, اور یہ امپورٹڈ کر رہے ہیں. ایک بڑا اچھا کام ہوتا ہے کہ آپ کچھ کرو ہی نہ کوئی پروجیکٹ لگاؤ, بس اپنا یہ مال چال بنانے میں لگے رہو. ایک طرف وسیم اکرم پلس لگا دو, ایک طرف وہ دوسرے کو لگا دو. تو یہ بھی ایک کام ہے کہ 4 سال آپ صرف ملک میں گالیاں ہوں, بدتمیزیاں ہوں, اس کو گرا رہے ہو اس کو, اور آپ کام کو ایک کام کرتے ہیں سینٹر صاحب, ایک کام کرتے ہیں, آپ ہمیں فگرز بتا دیجئے کہ ان کی کتنی ویوز تھی, آپ کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے, وہ ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. آپ بتائیے کتنے ویوز تھے ان کے؟ دیکھیں جو میں نے ان کا چیک کیا تھا, جو ان کے لائیو ویوز پیک کیے تھے وہ 87,000 پہ کیے تھے.